بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تتاری سپاہیوں نے اپنی شکارگاہ میں ایک اجنبی کو داخل ہوتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکی اور بولے، خبردار، انہی قدموں پہ رک جاؤ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ان اطراف میں داخل ہونا منع ہے؟ یہ تاتاری سردار کی شکارگاہ ہے۔ معلوم نہیں تھا، اجنبی نے جواب دیا۔ اسے سردار کے سامنے لے چلو، وہ جو حکم دیں گے کریں گے، ایک نے کہا۔ تتاری اس اجنبی کو لے کر سردار کے پاس پہنچے اور اسے اجنبی کے بارے میں بتایا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ تتاری سردار اس وقت اپنے کتے کو گوشت کھلا رہا تھا۔ پتہ نہیں کس خیال میں تھا، اجنبی کی طرف دیکھ کر بولا کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا؟ اجنبی نے پرسکون آواز میں جواب دیا کہ اگر میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو میں اچھا، ورنہ یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ سردار یہ بات سن کر چونکا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اس وقت میں ولی عہد ہوں، جب مجھے تاج اور تخت مل جائے تو میرے پاس آنا، اس وقت میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ اجنبی شخص جمال الدین تھے۔ ان کی ایک نظر نے تاتاری سردار کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ شیخ جمال الدین اس کے بادشاہ بننے کا کئی برس تک انتظار کرتے رہے، لیکن اس کے بادشاہ بننے کا وقت نہ آیا، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی کہ امیر تیمور تغلق جب بادشاہ بنے تو تم اس کے پاس جانا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلانا۔ یہ وصیت کر کے شیخ جمال الدین انتقال کر گئے۔ آخرکار وقت گزرنے پر امیر تیمور بادشاہ بنا۔ شیخ کے صاحبزادے اس سے ملنے کے لیے گئے، مگر کسی نے انہیں بادشاہ تک نہ جانے دیا۔ جب کسی طرح ملاقات نہ ہو سکی تو انہیں ایک تدبیر سوجی۔ انہوں نے امیر کے محل کے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے فجر کی اذان دی۔ اذان سے امیر کی آنکھ کھل گئی، بہت غصے ہوا۔ حکم دیا، نیند میں خلل ڈالنے والے کو پکڑ کر لاؤ۔ اس طرح وہ بادشاہ کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ جب بادشاہ نے ان سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بادشاہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ امیر تیمور کو برسوں پہلے کیا ہوا وعدہ یاد آیا، وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے بہت سے اور درباری بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح تتاریوں پر اسلام کا دروازہ کھلا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایسی بستی پر ہوا جس میں نہایت سرسبز و شاداب درخت لہلہا رہے تھے اور صاف ستھرے پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتہائی عظمت و تعظیم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کے رہنے والوں کے حسن عبادت سے تعجب ہوا۔ اس کے 3 سال بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اس بستی پر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تمام درخت سوکھے کھڑے ہیں اور پانی کے چشمے بھی خشک ہو گئے ہیں، اور بستی کے تمام مکانات چھتوں کے بال گر پڑے ہیں۔ اب اس بستی کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی حیرت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مطلع کیا کہ اے عیسیٰ، اس بستی کے اجڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہاں سے کسی بے نمازی کا گزر ہوا جس نے بستی کے ایک چشمے سے منہ دھو لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بستی کے تمام چشمے خشک ہو گئے، درخت سوکھ گئے اور مکانات ویران و تباہ ہو گئے۔ اے عیسیٰ، جب نماز کا چھوڑ دینا دین کے ڈہ جانے کا سبب ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کی ویرانی کا سبب کیوں نہ ہوگا؟